بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَرْبَعَةَ أَفْعَالٌ بِدَلِيلِ اتصال تاء التأنيث الساكنة بهن كقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل والمعنى من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذا۔ اچھا جی، ہماری گفتگو کہاں پہ چل رہی تھی؟ اگر ہم بالکل شروع سے ہیں تو ہماری گفتگو علم نحو میں چل رہی تھی کہ علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ پھر ہم نے کلمہ کی جو ہے وہ اقسام بیان کی تھیں، اور کلمہ کی سب سے جو پہلی قسم تھی اسم تھی۔ اسم کی ہم نے دو قسمیں بیان کی، اسم معرب اور اسم مبنی۔ پھر اسم مبنی کی چار قسمیں بیان کیں۔ اس کے بعد گفتگو ہماری فعل کے اوپر آ گئی۔ فعل کی ہم نے تین قسمیں بیان کی، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ پھر ہماری جو ہے وہ بحث چلی کس کے اوپر؟ فعل ماضی کے اوپر کیا ہے ہماری گفتگو چلی۔ فعل ماضی کی مصنف نے جو ہے وہ ایک ہی علامت بتائی کہ اس کی جو علامت ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ پکی علامت ہے کہ وہ کہتا ہے تانیث الساکنہ، کہ تائے تانیث ساکنہ جس کلمہ کے اندر بھی آئے گی، نہ وہ اسم ہو سکتا ہے، نہ وہ حرف ہو سکتا ہے، وہ فعل ہو سکتا ہے، اور فعل بھی ایسا کہ جو فقط کیا ہوگا؟ فعل ماضی ہوگا، تائے تانیث ساکنہ ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ گفتگو کرنے کے بعد مصنف نے چار جو ہے وہ کلمات ایسے بیان کیے کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ فعل ماضی ہیں یا فعل ماضی نہیں ہیں۔ دو کلمے تو وہ افعال مد اور ضم میں سے ہیں۔ ایک کلمہ جو ہے وہ نعمہ ہے، نعمہ یعنی اچھا ہونا۔ ایک کلمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بئس ہے۔ ان کے بارے میں جو ہے وہ اختلاف کیا ہے کہ آیا یہ اسم ہیں یا یہ کیا ہیں؟ فعل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ کوفیوں کا جو ہے وہ ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ نعمہ اور بئس اسم ہے، اور ان کے اس کے اوپر جو دلائل موجود ہیں وہ بھی کلام عرب سے ہیں، اور کلام عرب کے اندر انہوں نے واضح طور پہ دکھایا ہے کہ نعمہ اور بئس کے اوپر حرف جارہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ بیان کیا تھا کہ جب اسے بیٹی کی بشارت دی جاتی تھی کلام یعنی جاہلین عرب کو، تو وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ واللہ ما ہی بنعم الولد، یعنی بنعم الولد، کہ اللہ کی قسم یہ اچھی اولاد نہیں ہے، تو وہ با کے اوپر کیا نعم الولد لگا دیتے تھے۔ اور ایک وہ جو شاعر تھا اپنی محبوبہ کو ملنے گیا تھا ایسے گدے پہ جو کیا تھا؟ سست تھا، تو اس نے بھی کہہ دیا کہ نعم السیر علی بیس العیر۔ ٹھیک ہے، تو وہ بیس کے اوپر کیا اعلیٰ داخل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو جی، جاہلیت کے کلام عرب میں جو ہے وہ حرف جارہ بعد نعمہ کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اعلیٰ داخل ہو رہا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ کیا اسم ہے۔ یہ انہوں نے دلیل پیش کی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو دو تھے ہمارے پاس وہ کیا تھے؟ عصا۔ عصا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاید۔ اور لیسا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ ان کے بارے میں اختلاف اس نوعیت کا ہے، کیا یہ دونوں حرف ہیں یا یہ دونوں کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ کچھ نحویوں کا مصنف نے ذکر کیا کہ جو عصا اور لیسا کو حرف کے معنی میں کیا لیتے ہیں؟ لیسا کو مائے نافیہ کے معنی میں، اور عصا کو لعلہ کے کیا معنی میں لیتے ہیں۔ تو لعلہ اور مائے نافیہ جو ہے وہ حرف ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عصا اور لیسا بھی کیا حرف ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ گزشتہ درس تھا۔ آج مصنف جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو چاروں چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو اس کے اوپر علامت ماضی دکھاتا ہوں۔ علامت فعل ماضی میں آپ کو کلام عرب سے دکھاتا ہوں، اور وہ علامت فعل ماضی کیا ہے؟ یہ ہے تائے تانیث ساکنہ۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ میں ان چاروں کے بارے میں آپ کو کلام عرب سے دکھا سکتا ہوں کہ ان کے اوپر تائے تانیث ساکنہ لگی ہوئی ہے۔ جب تائے تانیث ساکنہ لگ گئی تو یہ آپ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ تائے تانیث ساکنہ فعل ماضی کی علامت ہے۔ تو لہٰذا آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں رہتا کہ آپ اسے کیا کہیں کہ یہ جی اسم ہے یا یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ وہ جو ان لوگوں نے دلیل دی نعمہ اور بئس کے اوپر حرف جارہ داخل ہونے کی، مصنف کہتے ہیں اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو جو ہے وہ شواہد دکھاتا ہوں کہ نعمہ، بیسا، عصا اور لیسا کے اوپر کیا ہے؟ تائے تانیث ساکنہ لگتی ہوئی نظر آئے گی۔ جب تائے تانیث ساکنہ لگتی ہوئی کلام عرب میں، جاہلیت کے کلام میں آپ کو نظر آ جائے گی، تو پھر آپ جو ہے وہ اس کو کس وجہ سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ فعل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، یا یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم عبارت سے کیا ہے اس چیز کو لے کر آتے ہیں۔ والصحیح یعنی صحیح نظریہ کیا ہے کہ ان الاربعۃ، یہ جو چاروں کے چاروں ہیں، نعمہ، بیسا، عصا اور لیسا، یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ افعال ہیں۔ دلیل کیا ہے جی؟ بدلیل اتصال تاء التأنیث ساکنۃ بہن، کیونکہ تائے تانیث
جو کہ ساکنہ ہے وہ ان کے ساتھ کیا متصل ہو گئی ہے۔ کہاں پہ متصل ہوئی ہے جی؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تائے تانیث سے ساکنہ کا استعمال کیا ہے نعمہ کے ساتھ۔ کقولہ علیہ الصلاۃ والسلام من توضع یوم الجمعۃ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، یعنی ترجمے سے ہٹ کے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ونعمت کے الفاظ کیا یہاں پہ موجود ہیں۔ نعمت کے الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ نعمہ کے ساتھ کیا ہے تائے تانیث سے ساکنہ لگ گئی، تو جب نعمہ کے ساتھ تائے تانیث سے ساکنہ لگ گئی تو یہ دلیل ہو گئی، کس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ نعمہ کیا ہے فعل ماضی ہے، نہ کہ کیا اسم ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ خود کیا ہے مصنف یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ والمعنی، اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ من توضع یوم الجمعۃ فبالرخصۃ آخذا، کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو فبالرخصۃ، تو اس نے جو رخصت تھی، جو ایک اجازت تھی، اس کو کیا ہے آخذا، اس نے لے لیا۔ وَنِعْمَتِ الرُّخْصَةُ الْوُضُوءُ، اور کتنی ہی رخصت اچھی ہے، کون سی والی؟ وضو والی، یعنی وضو والی جو رخصت ہے یہ کتنی ہی اچھی ہے۔ اب یہاں پہ حدیث میں دیکھیں تو یہاں پہ فبہا کا کیا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی من توضع یوم الجمعۃ فبہا، فبہا کی جو ضمیر جا رہی ہے وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ رخصت کی طرف جا رہی ہے، اگرچہ یہاں پہ یعنی پہلی چیز ذکر نہیں ہے کہ جس کی طرف ضمیر پلٹے، تو یہ انشاءاللہ شاید کسی بحث میں آئے کہ جو ضمائر پلٹتی ہیں وہ معنی کی طرف بھی کیا پلٹ سکتی ہیں، کہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اگر ایک چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اسی کی طرف ضمیر پلٹا دیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ضمیر آپ اسی کی طرف پلٹائیں کہ جو کلام میں پہلے کیا ہو، ذکر ہو، لفظوں میں ذکر ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ من توضع یوم الجمعۃ فبہا یعنی فبالرخصۃ، فبالرخصۃ، اب یہ جار مجرور کس کے متعلق ہوں گے؟ فبالرخصۃ فبہا، تو یہ فعل محذوف کے متعلق ہوں گے۔ وہ فعل محذوف کیا بنے گا؟ آخذا، یعنی فبہا کو اگر ہم پورا کھولیں تو کیا بنے گا؟ فبالرخصۃ آخذا، یا اس کو سیدھا کریں تو آخذا بالرخصۃ، یوں ہو جائے گا۔ وہ نعمت، نعمت میں جو ہے وہ ذکر نہیں کیا کہ نعمت کا کیا ہے وہ فاعل کون سا ہے، تو نعمت رخصت ہو الوضوء ہو، یہ پورا کیا ہے جملہ بنے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ جو نعمت و رخصت و الوضوء ہو، اس طرح کے کیا جملے استعمال ہوتے ہیں کہ جس کی ترکیب کی طرف ابھی ہم تھوڑا سا متوجہ کر دیں۔ یعنی ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نعم الامام علی، ٹھیک ہے جی، نعم الامام علی، ٹھیک ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے کہ علی علیہ السلام کتنی اچھے امام ہیں۔ تو اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ نعمہ جو ہے وہ فعل ہو گیا، ٹھیک ہے، ان کے نظریے کے مطابق اس میں فعل ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا، اور امام کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، پھر علی کیا واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو کیا سمجھنے والی ضرورت ہوتی ہے کہ نعم الامام، یہ تو فعل فاعل کیا ہو گیا، یہ جملہ بن گیا، پورا جملہ کیا ہے؟ فعلیہ ہو گیا۔ علی کیا بنتا ہے؟ اس علی کو کہتے ہیں اسم مخصوص، اب یہاں پہ مدح کی بات ہو رہی ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم مخصوص بالمدح، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسم مخصوص بالمدح ہوتا ہے اس سے کیا بناتے ہیں؟ مبتدا بناتے ہیں، اور مبتدا مؤخر ہوتی ہے۔ یہ جو پورا جملہ ہوتا ہے اس جملے کو کیا بناتے ہیں؟ خبر مقدم بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نعم الامام علی، یعنی ہم کیا کہیں گے کہ علی نعم الامام، سیدھے سیدھا جملہ یہ تھا، علی نعم الامام، علی مبتدا اور نعم الامام جو پورا فعلیہ جملہ ہے وہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے، واضح۔ اب یہاں پہ روایت میں کیا آیا؟ نعمت الرخصت والوضوء، یہاں پر بھی ایسے آپ کہیں گے کہ نعمت الرخصت، اور رخصت کیا ہے؟ نعمت کے لیے فاعل واقع ہو جائے گا، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اور الوضوء کیا ہو جائے گا؟ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ مصنف کی پہلی دلیل کس کے بارے میں آ گئی؟ نعمہ کے بارے میں آ گئی، کہ نعمہ کے بارے میں انہوں نے تائے تانیث سے ساکنہ ہمیں دکھا دی، اور وہ بھی اس زمانے کا کلام، اور وہ بھی کیا ہے معصوم کی زبان کا جو ہے وہ کلام دکھا دیا، واضح۔ بیسا اور 3 لفظ رہ گئے نا، بیسا، عصا اور لیسا، اس کے بارے میں مصنف کیسے ہمیں دکھائیں گے؟ کہتے ہیں کہ وَتَقُول، اور آپ کہتے ہیں، وَتَقُول کیا مطلب؟ یعنی آپ اہل عرب کہتے ہیں، کیونکہ یہ خطاب کن سے کر رہے ہیں؟ مخالفین سے کر رہے ہیں، کہ جو لوگ نعمہ، بیسا، عصا اور لیسا کو فعل نہیں مان رہے انہیں کہتے ہیں کہ وَتَقُول، کہ آپ لوگ تو یہ جملہ بولتے ہیں خود، کیا بولتے ہیں آپ؟ وَبِئْسَتِ الْمَرْأَةُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، بِئْسَتِ الْمَرْأَةُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ، ٹھیک ہے، کیونکہ حمالۃ الحطب مبتدا مؤخر بنائیں گے، اور بیست المرء کیا بنائیں گے؟ خبر مقدم بنائیں گے۔
بئست المرأۃ حمالۃ الحطب. اب یہاں پہ شاید مثال کیا ہے؟ ہاں بئسا، یعنی بئسا کے ساتھ کیا ہے؟ تائے تانی ساکنہ لگ گئی. تو یہ دلیل ہے کہ بئسا کیا ہے؟ فعل ہے، نہ کہ کیا ہے؟ اسم ہے. اچھا جی، ترجمہ کیا ہے کہ مرأہ خاتون، خاتون بری ہے. کون سی خاتون بری ہے؟ حمالۃ الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی. یعنی لکڑیاں اٹھانے والی خاتون کتنی ہی بری ہے. اچھا دو ہو گئے، لیس عصا اور لیست کی باری آگئی. لیست پہلے ذکر کرتے ہیں کہ وتقول، یعنی یہ آپ لوگ خود اہل عرب ہیں اور یہ جملہ آپ استعمال کرتے ہیں کہ لیست ہند مفلحتن. ٹھیک ہے جی، ہند کیا ہے؟ فلاح پانے والی نہیں ہے. اب یہاں پہ لیست کے اوپر کیا ہے؟ تائے تانی سے ساکنہ داخل ہے. تو لیست کیا ہے؟ وہ فعل ہو جائے گا. ہندن کیا ہے؟ اس کا اسم ہو جائے گا. اور مفلحتن کیا ہے؟ اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ لیست کی بحث بعد میں آئے گی. وعصت، عصت کیا ہے؟ عصا سے. عصا کے ساتھ آپ نے تائے تانی ساکنہ لگائی تو کیا ہو گیا؟ عصت ہو گیا. عصت ہند ان تزورنا. ٹھیک ہے، کہ شاید ہند کیا کرے؟ ان تزورنا، ہماری زیارت کرے. ٹھیک ہے، تو ہندن کیا ہے؟ عصت کے لیے اسم ہے، اور ان تزورنا کیا ہے؟ عصت کے لیے خبر ہے. تو یعنی یہاں تک مصنف نے کیا بیان کر دیا کہ جی ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ تائے تانی سے ساکنہ کیا ہے؟ ان چار کے ساتھ لگ رہی ہے. اور شروع میں ہم نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ فعل ماضی کی ایک ہی علامت ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ تائے تانی سے ساکنہ اس کے ساتھ لگتی ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ گفتگو ختم ہوئی، اور اب وہ دلائل کی کیا ہے؟ بات شروع ہوئی کہ ہمارے سامنے جو مرکزی طور پہ یہاں پہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ نعمہ اور بئسا کے متعلق کوفیوں کے دلائل بھی موجود ہیں. انہوں نے جو بنیادی دلیل دی تھی کہ حرف جارہ کیا اس کے اوپر داخل ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم مصنف سے کہتے ہیں کہ بھئی دلائل تو آپ دونوں کے کیا ہیں؟ ٹکرا گئے ہیں. حرف جارہ داخل ہونا یہ اسم کی خصوصیت ہے. حرف جارہ کیا ہے؟ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا. اور ادھر سے تائے تانیث ساکنہ کا داخل ہونا یہ کس کی خصوصیت ہے؟ فعل ماضی کی خصوصیت ہے. یہ تائے تانیث سے ساکنہ اسم کے اوپر داخل نہیں ہوتی. یعنی بالکل دونوں دلیلیں آپس میں کیا ہے؟ ٹکرا گئی ہیں. تو اب دونوں دلیلیں جب ٹکرا گئیں تو اس سے تو بہت بڑا اعتراض اٹھ جائے گا کلام عرب کے اوپر کہ کلام عرب میں تو جو ہے وہ کوئی مخصوص علامت ہی نہیں رہی. پھر تو آپ تو یا لوگ اپنا جو مشہور نظریہ ہے کہ حرف جارہ جو ہے وہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا، اس سے آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں. ٹھیک ہے، یا تو آپ پھر یہ کہیں کہ تائے تانی سے ساکنہ جو ہے یہ فعل کی علامت ہی نہیں ہے. دونوں کے آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، دونوں کو سب لوگ مان رہے ہیں. پھر اس کا کیا رائے حل ہے کہ یہ جو ہمیں تائے تانی سے ساکنہ کی بجائے جو کوفیوں کی دلیل ہے اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ حرف جارہ داخل ہو رہا ہے. حرف جارہ جو داخل ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا جواب دیں گے؟ تو مصنف وہاں پہ یہ جواب دیں گے کہ بھئی یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے. ظاہری طور پہ آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ حرف جارہ فعل کے اوپر داخل ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کا معنی اور مفہوم کھولیں گے تو آپ کو واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ حرف جارہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوا بلکہ اسم کے اوپر داخل ہوا ہے، اور وہ اسم یہاں پہ کیا ہو گیا ہے؟ معذوف ہو گیا ہے. اب اس کو کیا مصنف کیسے بیان کرتے ہیں؟ اچھا جی، ہمارے پاس دلائل کی وہ ان کے دلیل کون سی تھی جو کوفیوں کی تھی جس میں حرف جارہ داخل ہو رہا تھا نعمہ والی کی؟ واللہ ما ہی، ہاں واللہ ما ہی بنعم الولد. ٹھیک ہے، یہ کوفیوں نے دلیل بنائی نا. کوفیوں نے کہا کہ دیکھیں جی نعمہ کے اوپر کیا ہے؟ حرف جارہ لگ گیا ہے. ابن ہشام کیا فرماتے ہیں کہ بھئی نعمہ کے اوپر حرف جارہ نہیں لگا، یہاں پہ جو حرف جارہ لگا ہے نا وہ ایک اسم معذوف کے اوپر لگا ہے. ٹھیک ہے جی، واللہ ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد، کہتے ہیں یوں عبارت تھی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے اس عبارت کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ واللہ ما ہی، ٹھیک ہے جی، ما ہی بولد. ٹھیک ہے، حرف جارہ کس کے اوپر لگا؟ ولد کے اوپر لگا. مقول فیہ نعم الولد. ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ یہ اس کا معنی ہے. کہتے ہیں یہ معنی کیسے بنا؟ کہتے ہیں کہ ما یا بنعم الولد کا کیا مطلب ہے کہ یہ اچھی اولاد نہیں ہے. تو اس کا بالفاظ دیگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ما ہی بولد، کہ یہ ایک ایسی اولاد نہیں ہے مقول فیہ کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے.
نعم الولد و اچھی اولاد، یعنی ماں ہے یا یہ جو بیٹی ہے بے والدن ایسی اولاد نہیں ہے کہ مقول فی ہے کہ جس کے بارے میں یہ والا جملہ کہا جاتا ہے. کون سا جملہ؟ نعم الولد کا جملہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں اس کا یہی مطلب ہے. یعنی ایک بندہ جب یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہے، وہ جو جاہلیت کے کلام والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ بیٹی کیا اچھی اولاد نہیں ہے، تو وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسی اولاد نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ عرب جملہ کہتے ہیں نعم الولد ہو. ٹھیک ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے تھے. بس اب ہوا کیا کہ یہاں پہ حرف جارہ داخل ہوا ولد کے اوپر. یہ ولد بھی محذوف ہو گیا، مقول فیہ بھی کیا ہو گیا؟ محذوف ہو گیا. یہ دونوں چیزیں محذوف ہو گئیں اور یہ با سیدھا کس کے اوپر پھر داخل ہو گیا؟ نعمہ کے اوپر کیا داخل ہو گیا؟ یہ چکر بن گیا. پھر ہمارے پاس ترتیب کیا آ گئی جملے کی؟ سیدھی بنی ہوئی ترتیب یہ آ گئی کہ واللہ ما ہی بنعم الولد، یہ ترتیب آ گئی. اب یہ حذف کیا کیا ہوا ہے؟ یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ حذف الموصوف و صفت یا کیا چیزیں ہیں؟ وہ تب آپ کو سمجھ آئیں گی جب آپ اس کی ترکیب کو کیا جانتے ہوں گے. یعنی ہم اس کی ترکیب کو تھوڑا واضح کرتے ہیں کہ ما ہی بے والدن میں ولد کیا واقع ہو رہا ہے؟ موصوف واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. مقول فی کیا واقع ہو رہی ہے؟ صفت واقع ہو رہی ہے. ولدن مقول فی ہے. ٹھیک ہے، ولد کیا ہے؟ موصوف، اور مقول فی ہے کیا ہے؟ صفت. موصوف صفت ہو گئے، یعنی موصوف صفت ترجمہ واضح ہے. ولد ایسی اولاد مقول فی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہو. ٹھیک ہے، موصوف صفت ہو گئے. اب یہ جو مقول ہے نا، یہ کیا ہے؟ عامل بھی، یعنی یہ صفت ہے اور یہ عامل بھی ہے، عمل بھی کر رہی ہے. عمل کس کے اوپر کر رہی ہے؟ اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. یہ چونکہ یہاں پہ مادہ کیا ہے؟ قول کا ہے. ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے؟ قول کا. قول کا جو ہے وہ مفعول نہیں ہوتا، قول کا کیا ہوتا ہے؟ مقولہ ہوتا ہے. یہ ایک چیز ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں. مثال کے طور پہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ضرب زید عمرن، زید نے کیا ہے؟ عمر کو مارا، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ضرب فعل، زید فاعل اور عمر کیا اس کا مفعول ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ قال زید نعم الولد، زید نے کہا نعم الولد، تو قال فعل، زید فاعل، تو نعم الولد جو اس نے کہا ہے اس کو آپ مفعول نہیں کہتے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہم یوں مثال ہے. قال زید من کنت مولاہ فعلی، من کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یا یوں سیدھی مثال بناتے ہیں. قال رسول اللہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ پوری مثال بنا لیتے ہیں. اب قال کا فاعل تو کیا ہو گیا؟ رسول اللہ ہو گیا. یہ جو آگے جملہ ہے پورا، یہ قال کا مفعول ہونا چاہیے، لیکن اسے نحو میں مفعول نہیں کہا جاتا. اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ قال کا کیا ہے؟ مقولہ ہے. مقولہ کا اردو میں کیا ہوتا ہے کہ جس بات کو کہا گیا ہو. مقولہ یعنی جس بات کو کہا گیا ہو. یعنی یہ پھر بات مشہور ہے کہ قال عمل کرتا ہے اور قال کا ایک فاعل ہوتا ہے اور قال کا دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مفعول کی جگہ پہ مقولہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا مقول فی ہے کہا گیا ہے. وہ کیا کہا گیا ہے؟ نعم الولد، نعم الولد کہا گیا ہے. تو لہذا یہ مقول کیا ہے؟ عامل واقع ہو رہا ہے. اس عامل ہے تو اس عامل کا کیا ہے؟ کیونکہ یہ مقول کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے. مجہول کیا کہتے ہیں اس سے؟ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اور اس میں مفعول کیا ہوتا ہے؟ مجہول کی جگہ پہ ہوتا ہے. تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ نائب فاعل ہوتا ہے. تو اس کا نائب فاعل کی جگہ پہ ہم کیا کہیں گے؟ مقولہ کہیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ہم شارٹ کٹ میں کہیں کہ مقول فی ہے عامل ہے اور نعم الولد کیا ہے؟ معمول ہے، اور اس معمول کا نام کیا ہے؟ مقولہ. ٹھیک ہے، یہ کس کا مقولہ ہے؟ اس مقول کا. یہ جو قول ہے اس کا مقولہ کیا ہے؟ یہ نعم الولد ہے. کیا چیز؟ ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مقولہ میں اور مفعول میں کیا مطلب؟ یعنی مفعول کے اوپر فعل واقع ہوتا ہے نا، اس کے اوپر کوئی فعل واقع تو نہیں ہو رہا نا، کہ خارج میں کوئی بندہ تو نہیں ہے نا جس کے اوپر چیز واقع نہ ہو رہی ہو. انہوں نے نام اس کا مقولہ رکھ دیا. اور اس کا جو اعراب ہوتا ہے، اعراب بھی وہی مفعول والی اعراب پورا جملہ ہوتا ہے. یہ پورے جملے کو کہتے ہیں یہ محلاً منصوب ہے، یوں کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. تو اب ہم کیا کہیں گے اگر ہم اس کو تعبیر کریں کہ بھئی یہاں پہ کیا کیا حذف ہوا؟ ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ ایک تو موصوف واقع ہوا اور صفت کیا ہے؟ یعنی عامل کیا ہے؟ معذوف ہو گیا. یعنی معذوف ہونے میں کیا ہے؟ ایک موصوف ہے، ایک عامل معذوف ہوا، اور جو معمول ہے، معمول کس کا؟ صفت کا. صفت کا جو معمول ہے اب وہ قائم مقام ہو گیا، کھڑا ہو گیا. کس کی جگہ پہ؟ صفت اور موصوف کی جگہ پہ وہ آ کے کیا کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یعنی بالفاظ دیگر اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ما ہی بنعم الولد جو ہے،
اس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے؟ آپ کہیں گے اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد. اچھا پھر اس میں حذف کیا ہوا؟ آپ کہیں گے کہ اس میں حذف موصوف ہو گیا، صفت ہو گیا، اور صفت کا جو معمول ہے وہ صفت کی جگہ پہ اور موصوف صفت پہ آ کے کیا ہے کھڑا ہو گیا، باقی رہ گیا. یعنی موصوف صفت کو آپ نے حذف کر دیا اور جو صفت کا معمول ہے وہ اس کی جگہ پہ کیا اب بھی باقی ہے ان کی جگہ پہ. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جب موصوف کو بھی آپ نے حذف کیا، یعنی یہ ولد کو ہم نے حذف کیا، اس کا جو ہے وہ صفت کو حذف کیا، تو یہ جو معمول ہے صفت کا یہ کیا آ جائے گا؟ تو یہ سیدھی با جو حرف جارہ ہے وہ کس کے اوپر داخل ہو جائے گی؟ اسی نعمہ کے اوپر کیا داخل ہو جائے گی. تو یعنی یہ ظاہری طور پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ با نعمہ کے اوپر داخل ہوئی ہے، فعل کے اوپر داخل ہوئی ہے، حالانکہ یہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہوئی بلکہ یہ کس کے اوپر داخل ہوئی ہے؟ اسم معذوف کے داخل ہوئی ہے. ہاں ایک پورا یعنی موصوف صفت، یعنی آپ جملہ تو سے نہ کہیں، موصوف صفت یعنی مرکب ناقص جیسے ہم کہتے ہیں وہ کیا معذوف ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مصنف سے اگر آپ کہیں گے نا کہ یہ تو آپ نے بڑی لمبی تعویل کی ہے نا، ٹھیک ہے، تو مصنف کہیں گے تعویل نہیں کی، کلام عرب میں ایسا چلتا ہے. پھر وہ آپ کو شعر بھی دکھائیں گے. مثال کے طور پہ وہ شعر کیا کہیں گے کہ ایک شعر ہے اس کا واللہ ما لیلی، کیا ہے کہ ہاں واللہ ما لیلی بنام صاحبہ، کہ اللہ کی قسم میری رات وہ والی رات نہیں ہے کہ جس رات کا جو بندہ ہے وہ سو جائے. یعنی عام اردو زبان میں کیا کہتے ہیں کہ اب یہ جو میری رات ہے نا کوئی سونے والی رات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس شعر کے اندر مصنف ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھی نامہ جو ہے یہ کیا چیز ہے آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نامہ فعل ماضی ہے، سو جانا. ٹھیک ہے، نامہ کیا فعل ماضی. وہ کہتے ہیں اچھا نامہ فعل ماضی مانتے ہیں آپ سب لوگ؟ کسی کو اختلاف تو نہیں ہے نا کہ یہ اسم ہے، لیکن اس شعر کے کلام میں بے نامہ کیا آیا ہے؟ ہاں یعنی بے نامہ آیا ہے. واللہ ما لیلی بنام صاحبہ. ٹھیک ہے، واللہ ما لیلی بنام صاحبہ میں با جو ہے وہ حرف جارہ داخل ہو گیا، کس کے اوپر؟ نامہ کے اوپر داخل ہو گیا. اب کوفیوں سے کہیں گے کہ بھئی آ جاؤ کوفیوں میدان میں، آپ کہہ رہے تھے کہ نعمہ کے اوپر با داخل ہوا تو آپ نے نعمہ کے فعل ہونے کا انکار کر دیا، اسے کیا بنا دیا؟ اسم بنا دیا. ہم آپ سے یہی سوال کرتے ہیں بھی نامہ کے اوپر بھی با داخل ہو گیا ہے، اب اس کو بھی اسم بناؤ. لیکن آپ یہاں پہ اسم نہیں بناتے، آپ وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھی یہاں پہ جو با داخل ہوا وہ نامہ کے اوپر داخل نہیں ہوا. پھر کس کے اوپر داخل ہوا؟ وہ کہتے ہیں یہ اسم کے اوپر داخل ہوا جو کہ معذوف ہے. ہم کہتے ہیں وہ اسم نکالو، کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یوں تھا واللہ ما لیلی بلیلن، کہ میری رات بلیلن ایسی رات نہیں ہے کہ مقول فیہ، کہ جس رات کے بارے میں کہا جاتا ہو، کیا کہا جاتا ہو؟ یعنی کیا ہے؟ نامہ صاحبہ. ٹھیک طرح لکھ لیتے ہیں نامہ صاحبہ. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حرف جارہ یہ جو ہے نا، حرف جارہ یہ جو ہے یہ کس کے جو با ہے یہ کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ لیل کے اوپر داخل ہو رہا ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا یہاں پہ لیل بھی معذوف ہو گئی، مقول فی بھی کیا معذوف ہو گیا. اب یہ با کس کے اوپر داخل ہے؟ نامہ کے اوپر داخل ہے. یعنی وہ اس شعر کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری رات وہ والی رات نہیں ہے کہ جس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس رات والا بندہ کیا سو گیا، اس رات والی کنڈیشن نہیں ہے آج کی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوفیوں نے یہاں پہ خود مانا کہ یہاں پہ جو بنامہ کے شروع میں جو حرف جار با آیا ہے یہ کس کے اوپر داخل ہوا ہے؟ لیل کے اوپر داخل ہوا ہے، اور لیل یہاں پہ اسم ہے وہ معذوف ہے. تو یہی والی ہم کہتے ہیں کہ یہی والی تعویل آپ یہاں پر بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ یہاں پر بھی یہ بات کہیں کہ ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد، آپ یہ والی یہاں پر بھی بات کریں، بالکل برابر برابر کیا بات چلے گی، اور صاف ظاہر ہوگا کہ حرف جارہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہو رہا بلکہ اسم کے اوپر داخل ہو گیا جو کہ کیا ہے؟ محذوف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات واضح ہے. تو اب اسی بات کو کیا ہم یہاں پہ پڑھ لیتے ہیں عربی میں. وَأَمَّا مَسْتَدَلَّ بِهِ الْكُوفِيُّونَ، وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کوفیوں نے استدلال قائم کیا تھا. کوفیوں نے استدلال کس چیز سے قائم کیا تھا؟ ہاں جی، ہاں حرف جارہ داخل ہونا کس کی صفت ہے؟ اسم کی. ہاں اگر یہ نعمہ کے اوپر بیسا کے اوپر حرف جار داخل ہے اس کا مطلب یہ اسم ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ حرف جار داخل ہو رہا ہے نعمہ اور بیسا کے اوپر. فَمُؤَوَّلٌ، تو ان کی بات کی کیا کی جائے گی؟ تعویل کی جائے گی. تعویل کیسے کی جائے گی؟ کہ علی حذف الموصوف وصفتہ،
ہم کیا کہیں گے کہ موصوف بھی حذف ہے، اس کی صفت بھی حذف ہے، وَإِقَامَةِ معمول صفت مقامہا، اور یہ جو صفت کا معمول تھا نا نعم الولد، اس کو کھڑا کر دیا گیا مقامہا، کس کی جگہ پہ؟ صفت کی جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا، یعنی موصوف صفت کو حذف کر کے اس صفت کی جگہ پہ کیا ہے، کس کو کھڑا کر دیا گیا؟ اس کا جو معمول ہے اس کو کیا کھڑا کر دیا گیا، یعنی والتقدیر، یعنی اصل میں معنی کیا بنتا تھا عبارت کا؟ اصل معنی یہ بنتا تھا کہ ما ہی بولد مقول فیہ نعم الولد، تو یہاں پہ ہم نے کیا کہا کہ با حرف جارہ کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ ولد کے اوپر داخل ہو رہا ہے، اور ولد کیا ہے؟ موصوف ہے، مقول فیہ کیا ہے؟ صفت ہے، اور نعم الولد کیا ہے؟ اس مقول کا کیا ہے؟ مقولہ ہے، ٹھیک ہے، مقول فیہ عامل ہے اور نعم الولد کیا ہے؟ معمول ہے۔ تو ولد صفت کو بھی حذف کیا، مقول فیہ یعنی ولد کیا ہے؟ موصوف، ولد موصوف کو بھی حذف کیا اور مقول فیہ یعنی اس کی صفت کو بھی حذف کیا، اور جو نعم الولد جو اس کا معمول ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ باقی رکھا۔ ہاں جی واضح؟ اچھا اسی طریقے سے وہ جو شاعر کی بات تھی کہ جو اس گدے پہ گیا تھا جو سست تھا، وہاں پر بھی ہم ایسے ہی کہیں گے، ہم کہیں گے وہاں پر بھی اثر ترجمہ یہ بنتا تھا نعم السیر علی عیر مقول فیہ بئس العیر، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ بھی علی کس کے اوپر داخل ہو رہا ہے؟ بئس العیر کے اوپر داخل نہیں ہو رہا، علی عیرن کے اوپر کیا داخل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نعم السیر، سیر اچھی علی عیرن ایسے گدے کے اوپر کہ مقول فیہ کہ جس گدے کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بئس العیر کے برا کیا کہتا ہے۔ فحرف الجر فی الحقیقہ، پس حقیقت میں دیکھا جائے، یعنی ظاہر کو آپ نہ دیکھیں، آپ حقیقت کو دیکھیں، فحرف الجر فی الحقیقت انما داخل علی اسم محذوف، پس حرف جر حقیقت میں کہاں پہ داخل ہوا ہے؟ اسم محذوف کے اوپر داخل ہوا ہے، فعل کے اوپر داخل نہیں ہوا، کما بینا، جیسا کہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا واضح طور پہ، وَكَمَا قَالَ الْآخَرُ، جیسا کہ دوسرے شاعر نے بھی اسی طرح کا جملہ کہا ہے، اس نے کیا جملہ کہا ہے؟ وَاللَّهِ مَا لَيْلِ بِنَامَ صَاحِبُهُ، ٹھیک ہے، اس نے یہاں پہ آپ غور کریں تو نامہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اس کے اوپر کیا ہے؟ اس نے حرف جارہ داخل کر دیا بنامہ، تو آپ یہاں پہ کیا تعویل کریں گے؟ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ یعنی آپ یعنی لگا کے کیا کہتے ہیں؟ بِلَيْلٍ مَقُولٍ فِيهِ نَامَ صَاحِبُهُ، آپ یوں کہہ دیتے ہیں نا کہ حرف جارہ کس کے اوپر آپ داخل کرتے ہیں؟ لیلن کے اوپر داخل کرتے ہیں، کہ یعنی اللہ کی قسم ما لیلی، میری رات نہیں ہے، بِلَيْلٍ ایسی رات نہیں ہے، یعنی میری رات ایسی رات نہیں ہے کہ مقول فیہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہو نام صاحبہ، کہ اس رات والا سو گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی لیل کیا ہے؟ موصوف ہے، مقول فیہ کیا ہے؟ صفت ہے، نام صاحبہ کیا ہے؟ اس صفت کا کیا ہے؟ معمول ہے، تو یہاں پہ لیل موصوف بھی حذف ہو گیا، مقول فیہ اس کی صفت بھی حذف ہو گئی، اور جو صفت کا معمول ہے وہ اس کی جگہ پہ کیا ہے؟ قائم ہو گیا۔ تو یہ بحث کیا ہوگی؟ پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی فعل ماضی کے جو اختلافی چیزیں تھیں وہ کیا پوری ہو گئی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔